الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سب بہنوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی تھوڑی سی ہم تفسیر سمجھیں گے انشاءاللہ۔ ایک حدیث سناتی ہوں، صحیح مسلم کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، الم تر آیات انزلت اللیلۃ لم یرى مثلہن قط۔ ترجمہ ہے، کیا تجھے معلوم نہیں کہ کچھ آیات اس رات میں ایسی نازل کی گئی ہے جن کی مثل پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی۔ اور سنن نسائی میں ہے، حضرت ابن عابس جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ یا ابن عابس الا ادلک او قال الا اخبرک بافضل ما يتعوذ به المتعوذون۔ اے ابن عابس، کیا میں تجھے سب سے بہترین تعویذ نہ بتاؤں جس کے ذریعے سے پناہ طلب کرنے والے پناہ طلب کرتے ہیں؟ انہوں نے عرض کی کہ ہاں ضرور بتائیے اے اللہ کے رسول۔ آپ نے فرمایا، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ دو صورتیں ہیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف ہوتی تو آپ معوذات یعنی سورۃ الفلق، سورۃ الناس اور سورۃ الاخلاص پڑھ کر اپنے جسم پر پھونک لیتے۔ جب آپ کی تکلیف زیادہ ہو گئی تو میں یہ صورتیں پڑھ کر آپ کے ہاتھوں کو برکت کی امید سے آپ کے جسم پر پھیرتی تھی۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دونوں صورتیں جو ہے وہ بہت ہی عظیم صورتیں ہیں، بہت افضل جو ہے نا وہ صورتیں ہیں کہ اس سے جو ہے نا تو یہ اس کو تعویذ بتایا گیا ہے نا کہ اس سے جو ہے ہم برائیوں سے اور شر سے اور تمام طرح کے نقصانات سے جو ہے وہ اللہ کی پناہ میں آتے ہیں، اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ اور جو ہے اس میں جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اچھی طریقے سے اس کے بارے میں بتایا کہ یہ جو ہے نا وہ ایک تعویذ ہے اور بہترین صورتیں ہیں دونوں، جو اس کی کیا کہا انہوں نے کہ کیا اس کچھ ایسی آیات ہیں اس رات میں ایسی نازل کی گئی ہے جن کی مثل پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی، کہ ان کے جیسی پہلے کبھی نہیں کوئی آیات۔ تو دیکھیں کہ قرآن تو پورے کا پورا ہی جو ہے نا فضیلت والا ہے اور بہت ہی جو ہے نا تو اس کی ایک جگہ ہے اور اس کا ایک احترام ہے پورے کے پورے قرآن کا۔ لیکن جو ہے نا مفسرین کہتے ہیں کہ بعض جو ہے صورتیں اور بعض آیتیں ایسی ہوتی ہے کہ جو اس اپنے معنی اور موضوع اور معنی کے لحاظ سے اور لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لحاظ سے جو ہے نا ہاں تو وہ تھوڑی اس کے موضوع کے حساب سے تھوڑی فضیلت رکھتی ہے، جیسے کہ سورۃ الفاتحہ ہے اور آیت الکرسی ہے اور یہ جو ہے نا آخری 3 صورتیں جو ہے وہ ہے، یہ بہت ساری ایسی اس کے اندر کچھ ایسی آیاتیں ہیں جو معنی کے لحاظ سے جو ہے نا وہ بہت وسعت رکھتی ہے اور وہ لوگوں کے لیے بہت فائدہ مند ہوتی ہے، اس کی وجہ سے اس کی فضیلت ہے۔ باقی اور دیکھو کہ قرآن میں جو ہے نا قرض کے بارے میں ایک سب سے لمبی آیت ہے نا وہ قرض کے بارے میں ہے سورۃ البقرہ میں، کہ قرض اگر انسان ایک دوسرے کا آپس میں لین دین کرے تو کس طریقے سے کرے، تو وہ اس میں صرف جو ہے نا وہ قرض کے بارے میں ہی کہا گیا ہے، اور اس کے اندر دوسرا کوئی زیادہ مزید وہ آیت پڑھیں گے تو دل پر اتنا اثر نہیں کرتی ہے جیسے کہ یہ دونوں صورتیں آیت الکرسی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات ساری بتائی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کی گئی ہے،
تو موضوع کے لحاظ سے یہ جو ہے نا بہت فضیلت رکھتی ہے۔ باقی وہ اس آیت کو بھی ایسی تیمم کی آیتیں ہیں، اور نکاح کے احکام کی آیتیں ہیں، طلاق کی عدتوں کے بارے میں جو احکام ہے وہ سارے وہ بھی پڑھیں گے تو اس میں بھی جو ایک ایک حرف کے مطابق جو ہے نا، ہاں، تو اس کی ہمیں نیکی ملتی ہے کہ 10 نیکی کے مطابق، اور اس میں بھی ایسے ہی ملتی ہے، لیکن اس کے معنی کی وجہ سے جو ہے نا اس کو فضیلت والی بتائی گئی ہے، اور اس کی فضیلت ہوتی ہے۔ تو یہ جو دونوں صورتیں ہیں اس کو جو ہے نا تعویذ کہا گیا ہے، اور دیکھ لیں کہ یہ اعوذ بھی جو لفظ ہے نا اسی سے تعویذ نکلا ہے کہ پناہ پکڑنا، اور اتنی بہترین دو صورتیں ہیں جس سے جو کوئی پناہ پکڑنے والا پناہ پکڑے، اور ہم انسان جو ہے نا پناہ پکڑنے کے لیے ہم کہاں کہاں بھٹکتے پھرتے ہیں، کیسے کیسے تعویذ جو ہے نا، ہاں، جو منع ہے ہمیں وہ گلے میں لٹکا لیتے ہیں، بازوؤں پہ باندھ لیتے ہیں، اور کا کتنے سارے جو ہے نا تو جو مستند نہیں ہے، جو سنت سے ثابت نہیں ہے، وہ وظیفوں کو اختیار کرتے ہیں، اور کتنے کتنے جو ہے نا ہاں تو طریقے ہم لوگوں نے اپنا لیے ہیں، اور یہ جو سیدھا سادہ اور بہترین جو ہے نا طریقہ ہے وہ اس کو ہم نے سمجھا ہی نہیں ہے، اس کو ہم سمجھتے ہی نہیں ہے کہ تکلیف بڑھ گئی تھی تو رسول اللہ کو اگر کوئی تکلیف ہوتی تھی تو یہ اپنی ہتھیلی پر یہ تینوں صورتیں جو ہے نا آخری تینوں صورتوں کو پھونک کر وہ اپنے بدن پہ پھیر لیتے تھے، اور جو ہے نا جب ان سے یہ اس تکلیف بڑھ گئی ان کی، اور ان کو یہ طاقت ہی نہیں رہی کہ وہ اپنے پڑھ کر نہ اپنے ہاتھوں پہ پھونکے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہے کہ میں پڑھتی تھی اور رسول اللہ کے ہاتھوں پر ہی پھونکتی تھی تاکہ ان کے ہاتھوں میں زیادہ برکت ان کو محسوس ہونا، تو اس لیے ان کی برکت کے لحاظ سے کہ خود کے ہاتھ پہ نہیں رسول اللہ کے ہاتھ میں پھونکتی تھی اور پھر ان کے بدن پہ پھیر دیتی تھی۔ تو یہ طریقہ ہم لوگوں کو بھی اپنانا چاہیے، اور دیکھیں کہ یہ صبح شام کے اذکار میں بھی یہ دونوں صورتیں ہیں، اور ہر نماز کے بعد بھی جو ہے نا یہ صورتیں کے جو اذکار ہے ہر نماز کے بعد کے اس میں بھی یہ تینوں صورتیں ہیں، اور صبح شام کے اذکار میں بھی یہ تینوں صورتیں ہیں، اور رات کو سونے سے پہلے بھی جو ہے نا یہ تینوں صورتیں جو ہے نا پڑھ کر اپنے ہتھیلیوں پہ پھونک کر نہ اپنے جسم میں پھیرنے کا یہ سنت طریقہ جو ہے نا بتایا گیا ہے حدیثوں میں۔ ٹھیک ہے، تو اس کو ہم لوگوں کو اپنانا چاہیے، اور جو ہم نے خود ساختہ تعویذیں بنا لی ہے، خود خود ساختہ جو باتیں بنا لی ہے اس کے اوپر ذرا غور و فکر کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ نفع نقصان کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ ہر مسلمان کا عقیدہ ہے کہ دنیا اور آخرت کا نفع نقصان اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اس کی مشیت کے بغیر کوئی کسی کو ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ دنیا اور آخرت کے تمام نقصانات اور آفات سے محفوظ رہنے کا اصل ذریعہ ایک ہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دے، اور اپنے عمل کے ساتھ اس کی پناہ میں آنے کے قابل بننے کی کوشش کرے۔ سورہ فلق میں دنیاوی آفات اور نقصانات سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کی تعلیم دی گئی ہے، اور سورۃ الناس میں اخروی آفات سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ دی گئی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے صلح حدیبیہ کے بعد جو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ منور تشریف لائے تو 7 ہجری میں خیبر سے یہودیوں کا ایک وفد مدینہ آیا، اور مشہور جادوگر لبید بن عاصم یہودی سے ملا جو انصار کے قبیلے بنو زریق سے تعلق رکھتا تھا۔ یہودیوں نے اس سے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ہمارے ساتھ کیا ہے وہ تمہیں معلوم ہے، ہم نے اس پر جادو کرنے کی بہت کوشش کی ہے لیکن کامیابی نہیں ملی، تم یہ 3 اشرفیاں قبول کر لو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک زوردار جادو کر دو۔ اس زمانے میں ایک یہودی لڑکا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا تھا۔ لبید نے اس سے ساز باز کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی کا ایک ٹکڑا حاصل کر لیا جس میں آپ کے بال مبارک تھے، انہی بالوں پر اور کنگھی کے دندانوں پر جادو کر کے ان کو نر کھجور کے خوشے کے غلاف میں رکھ کر لبید جادوگر نے زروان نامی کنویں کی تہ میں ایک پتھر کے نیچے رکھ دیا۔ اس جادو کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اثر ہوا، چنانچہ آپ کسی کام کے متعلق خیال فرماتے کہ وہ کر لیا ہے حالانکہ وہ کیا نہیں ہوتا تھا، غرض یہ تمام اثرات آپ کی ذات ہی تک محدود رہی، حتیٰ کہ دوسرے لوگوں کو یہ تک معلوم نہ ہو سکا کہ آپ پر کیا گزر رہی ہے۔ آپ کے نبوی حیثیت اور آپ کے فرائض کے اندر اس جادو سے کوئی خلل واقع نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اس جادو کے علاج کے طور پر جبرائیل علیہ السلام کو سورۃ الفلق اور سورۃ الناس دے کر بھیجا، چنانچہ وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بتایا کہ ایک یہودی نے آپ پر جادو کیا
ہے اور یہ جادو فلاں کنویں میں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور کچھ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو وہاں بھیجا۔ بعد میں آپ خود بھی وہاں تشریف لے گئے۔ کنویں میں پتھر کے نیچے سے وہ غلاف برآمد کر لیا گیا۔ اس میں کنگھی اور بالوں کے ساتھ ایک تانت کے اندر 11 گرہیں لگائی ہوئی تھی اور موم کا ایک پتلا تھا جس میں سوئیاں چبھوئی ہوئی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کے حکم کے مطابق دونوں ان دونوں صورتوں میں سے ایک ایک آیت پڑھتے جاتے اور گرہ کھلتی جاتی اور سوئی نکلتی جاتی۔ خاتمے تک پہنچتے پہنچتے ساری گرہیں بھی کھل گئیں اور سوئیاں بھی نکل گئیں اور آپ اس طرح صحیح و سالم ہو گئے جیسے کوئی شخص جکڑ بندی سے آزاد ہو جاتا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے جو میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو ہوا تھا اور جادو کا جو توڑ ہے وہ جبرائیل علیہ السلام یہ آیتیں لے کر آئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پڑھی اور اس سے پھر جادو جو ہے نا ان کا ختم ہوا تھا۔ تو یہ جو صورتیں ہیں وہ بہت فضیلت رکھتی ہیں اور بہت جو ہے نا حفاظت کرنے والی ہے، اللہ کی پناہ دینے والی ہے، اور ان کے ذریعے سے اللہ تعالی ہماری حفاظت کرتے ہیں۔ آگے جو ہے تھوڑی یہاں پر بات کو ختم کرتے ہیں، آگے دوسرے آڈیو میں، اگلے آڈیو میں اگلی باتیں